کچن کی دیواروں سے ٹکراتی برتنوں کی آوازیں اور عائرہ بیگم کے بھاری قدموں کی چاپ اس وقت شزا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی گھر کی صفائی میں جٹی ہوئی تھی، اور اب جب کھانے کی میز سجی تو بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ خالہ امی، اگر برا نہ مانے تو مجھے تھوڑی سی بریانی دے دیں، میرا آج سبزی کھانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ شزا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پلیٹ آگے بڑھائی اور دبی آواز میں کہا۔ ابھی اس کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، تو اب اس گھر کی نوکرانی ہمیں بتائے گی کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں؟ تیری یہ ہمت کہ تو میری مرضی کے خلاف زبان کھولے؟ تیری اوقات اس کچن کے کونے میں پڑی باسی روٹی اور تری کی سبزی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جا کر چپ چاپ وہ سبزی کھا، ورنہ یاد رکھ کہ تجھے اس گھر کی چھت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ عائرہ بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے ایک دم جھپٹ کر شزا کا سر کے بالوں کو مٹھی سے جکڑ لیا اور اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑیں۔ خالہ امی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے بال ٹوٹ رہے ہیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ شزا درد سے بلبلا اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آ گئے تھے اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے التجا کرنے لگی تھی۔ عائرہ بیگم کے دل میں رحم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انہوں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا جس سے شزا فرش پر جا گری اور اس کا گھٹنا میز کے کونے سے جا ٹکرایا۔ عائرہ بیگم اس کے قریب آ کر جھکیں اور نفرت بھرے لہجے میں بولی، یاد رکھ شزا، تو یہاں عیش کرنے نہیں آئی۔ تیرے باپ نے مرتے وقت تجھے میرے پلے باندھ دیا، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ یہ میرا ظرف ہے کہ تجھے سر چھپانے کی جگہ دے رکھی ہے، ورنہ تیرے جیسی یتیم لڑکیاں سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ اب اگر دوبارہ تیرے منہ سے کسی فرمائش کا لفظ نکلا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ شزا زمین پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی اور اس کی نظریں سامنے پڑی اس ٹھنڈی سبزی کی پلیٹ پر تھیں جو اسے اپنی قسمت کی طرح بے رنگ لگ رہی تھی۔ اسی دوران شامیر جو ہال کے دروازے پر کھڑا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ اپنی ماں کے جلال کے سامنے کچھ نہ بول سکا۔ عائرہ بیگم نے مڑ کر شامیر کو دیکھا تو ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ مصنوعی مامتا سے بولیں، شامیر بیٹا، تم کھڑے کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو، تمہاری پسند کی بریانی بنی ہے، دیکھو نا یہ لڑکی کتنی بدتمیز ہو گئی ہے، اسے جتنا سر چڑھاؤ یہ اتنی ہی زبان چلاتی ہے۔ شامیر نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، امی چھوڑیں اسے، آپ کھانا کھائیں، بیچاری بھوکی ہوگی اس لیے کہہ دیا ہوگا۔ عائرہ بیگم نے پلیٹ میں بوٹیاں ڈالتے ہوئے جواب دیا، بھوکی کیا خاک ہوگی، سارا دن کچھ نہ کچھ چباتی رہتی ہے، اسے سبزی ہی ملے گی تاکہ اسے اپنی اوقات یاد رہے۔ شزا نے لرزتے ہاتھوں سے سبزی سے نوالا توڑا تو اسے لگا جیسے وہ زہر کا گھونٹ بھر رہی ہو۔ اس کے کانوں میں اب بھی عائرہ بیگم کی وہ کڑوی باتیں گونج رہی تھیں جو اس کی روح کو زخمی کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یتیم ہونا واقعی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے کھانے کا حق بھی کھو دیتا ہے۔ کمرے میں چھائے سناٹے میں صرف شزا کی دبی دبی سسکیوں اور عائرہ بیگم کے چمچ چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامیر بار بار شزا کی طرف دیکھتا جو سر جھکائے اپنی بے بسی کا ماتم کر رہی تھی۔ اس کے زرد پڑتے چہرے اور آنکھوں کے گرد حلقوں نے شامیر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ عائرہ بیگم نے شزا کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہا، سن رہی ہو نا، کل صبح سویرے اٹھ کر پورچ کی صفائی کرنی ہے، اور یاد رہے کہ ایک ذرہ بھی مٹی کا نظر نہ آئے، ورنہ کل کا ناشتہ بھی بند کر دوں گی۔ شزا نے صرف سر ہلا دیا کیونکہ اب اس میں مزید کچھ بولنے کی ہمت باقی بچی ہی نہیں تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک ہزار شکوے تھے مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ گھر کے ہر کونے سے اسے اپنی قید محسوس ہو رہی تھی جہاں محبت کے نام پر صرف نفرت تقسیم کی جاتی ہے۔ شزا کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے اور پوچھے کہ اس کا قصور کیا ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی۔ عائرہ بیگم کی کڑی نگرانی اور سخت گیر لہجے نے اس کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیا تھا، اور وہ اب ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھی۔ اس کی بھوک اب مٹ چکی تھی اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ کاش کوئی اسے اس جہنم سے نکال کر لے جائے جہاں انسان کی تذلیل کرنا روز کا معمول بن چکا تھا۔ شامیر کی نظریں اس کے لرزتے ہاتھوں پر جمی تھیں اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس گھر کی رونق دراصل اس یتیم لڑکی کے آنسوؤں سے مٹ رہی ہے، مگر عائرہ بیگم کی انا اور غرور کے سامنے سچ بولنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس موڑ پر شزا کی بے بسی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی جہاں اسے اپنے وجود کے مٹنے کا
ڈر ہر پل ستا رہا تھا اور گھر کے ماحول اس کے لیے دم گھٹنے والا بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر میں سناٹا طاری تھا اور صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی، شامیر اپنے کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شیزا کا وہ لرزتا ہوا وجود اور اس کی ماں عائرہ بیگم کا صفاق چہرہ آ رہا تھا۔ شامیر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نفرت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ صرف ایک نوکرانی اور مالکن کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے پچھلے برسوں پرانی حسد کی آگ تھی جو آج شیزا کو جھلسا رہی تھی۔ عائرہ بیگم اور شیزا کی ماں سائرہ بانو سگی بہنیں تھیں، مگر قدرت نے سائرہ کو وہ حسن اور کشش دی تھی جو عائرہ کے حصے میں نہ آئی تھی۔ دونوں بہنیں ایک ہی شخص کامران کو پسند کرتی تھیں، مگر کامران کی نظریں صرف سائرہ کے لیے تھیں۔ جب کامران اور سائرہ کی شادی ہوئی تو عائرہ کے دل میں نفرت کا وہ بیج بویا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن گیا۔ شیزا کی پیدائش کے وقت سائرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور کامران اپنی بیوی کے غم میں ایسا گھلا کہ جیتے جی ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا۔ جب شیزا محض 13 برس کی تھی تو اس کے باپ نے آخری سانسیں لیتے ہوئے اسے عائرہ بیگم کے سپرد کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید خالہ کی مامتا اسے سہارا دے گی، مگر عائرہ بیگم نے اس معصوم بچے کو کبھی بھانجی تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی ناکام محبت اور محرومیوں کا بدلہ لینے کا ذریعہ بنا لیا۔ خود عائرہ بیگم کی زندگی بھی کچھ خاص خوشگوار نہ رہی تھی۔ ان کی شادی جس ادھیڑ عمر کے شخص سے کی گئی تھی، یعنی شامیر کے والد سے، وہ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد بیرون ملک چلا گیا اور وہاں دوسری شادی کر کے وہیں کا ہو گیا۔ وہ ہر ماہ خرچہ تو باقاعدگی سے بھیج دیتا تھا، مگر عائرہ بیگم کے حصے میں صرف تنہائی اور کڑواہٹ آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کی تمام تر تلخی شیزا پر نکالتی تھیں۔ اس رات کھانے کی میز پر اتنا میس کریٹ ہونے کے بعد شامیر کچن کی طرف بڑھا جہاں ابھی بھی چولہے پر دھری تھی۔ اس نے احتیاط سے ایک پلیٹ نکالی اور اس میں ڈھیر ساری بوٹیاں اور گرما گرم چاول ڈالے، اور اس کا دل شیزا کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اس تنگ و تاریک کوٹری کی طرف بڑھا جہاں شیزا کو سونے کی اجازت تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے سسکیوں کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامیر نے اندر قدم رکھا تو شیزا زمین پر ایک پرانی چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ شامیر نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور اس کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شیزا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اٹھو اور تھوڑا سا کھا لو۔ شیزا نے بدک کر آنکھیں کھولیں اور شامیر کو دیکھ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، شامیر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر خالہ امی نے دیکھ لیا تو وہ میری جان لے لیں گی۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں، میں بھوکی نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ بخار کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے کہا، شیزا تم تو بخار میں جل رہی ہو اور تم کہتی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو میں تمہارے لیے وہی بریانی لے کر آیا ہوں جو تمہیں شام کو نہیں ملی تھی، چپ چاپ اسے کھا لو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں باہر پہرا دے رہا ہوں۔ شیزا نے روتے ہوئے سر جھکا لیا، بولی، کھانا تو دور کی بات ہے، مجھے تو اب جینے کی بھی تمنا نہیں رہی۔ خالہ امی ٹھیک کہتی ہیں، میری قسمت میں صرف ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ہی مر گئی اور میرے باپ نے مجھے اس جہنم میں چھوڑ دیا جہاں میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں اس گھر کی بیٹی نہیں، صرف ایک بوجھ ہوں جس سے ہر کوئی پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ شامیر کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے پلیٹ شیزا کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، نہیں شیزا ایسا مت کہو، تم بوجھ نہیں ہو، تم اس گھر کی حقدار ہو، یہ سب تمہارا ہے، بس وقت تھوڑا مشکل ہے۔ تم نے اپنا تمام بچپن ہماری خدمات میں گزارا ہے، اب تم جوان ہو، تمہیں بھی عزت ملنی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس ذلت سے نکالوں گا، تم بس ہمت مت ہارو۔ شیزا نے ایک نوالا تو اٹھا کر منہ میں رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پلیٹ میں گر گئے۔ وہ اسے سکتے ہوئے بولی، شامیر آپ بہت اچھے ہیں، مگر آپ اپنی ماں کے سامنے میرے حق میں کبھی نہیں بول پائیں گے۔ وہ بہت طاقتور ہیں اور میں بہت کمزور ہوں، وہ مجھے اس بڈھے کرم دین کے حوالے کر دیں گی جس کا ذکر وہ اکثر کرتی رہتی ہیں۔ شامیر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جانے دوں گا جو تمہاری عزت نہ کر سکے۔ تم ابھی یہ کھانا ختم کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے لیے دوائی کا کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ شیزا نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا واقعی آپ کو مجھ پر ترس آتا ہے یا یہ بھی
کوئی نیا امتحان ہے؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ یہ ترس نہیں ہے شزا، یہ وہ احساس ہے جو مجھے تمہاری تکلیف دیکھ کر ہوتا ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں کہ میں نے اتنا وقت خاموش رہ کر گزار دیا، مگر اب مزید نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شزا نے خاموشی سے کھانا کھایا، مگر اس کے ہر نوالے میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے اسے ڈر ہو کہ ابھی عائرہ بیگم نمودار ہو جائیں گی اور اس پر قیامت ٹوٹ جائے گی۔ شامیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ڈرو مت، میں نے مین گیٹ لاک کر دیا ہے اور امی گہری نیند میں ہیں۔ تم بس اپنی طبیعت سنبھالو، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے شزا۔ شزا نے تھوڑی سی بریانی کھانے کے بعد پلیٹ ایک طرف کر دی اور بولی، بس اب مجھ سے مزید نہیں کھایا جا رہا، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ شامیر نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، وہ بامشکل بیٹھ پا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ شزا کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اسے اپنی ماں سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس نے جیسے ہی شزا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دہکتے ہوئے کوئلوں کو چھو لیا۔ بخار کی تپش شزا کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کوئی نامعلوم سے لفظ گنگنا رہی تھی۔ شامیر کی گھبراہٹ اب باقاعدہ خوف میں بدل چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب بھی کچھ نہ کیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سرگوشی میں شزا کو پکارا، شزا ہوش میں آؤ، دیکھو میری بات سنو، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ شزا نے بامشکل اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں اور دھندلی نظروں سے شامیر کو دیکھتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اگر خالہ امی جاگ گئیں تو وہ مجھے دفن کر دیں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ بس مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ شامیر نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور بولا، شزا تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے اور اس وقت گھر میں کوئی نہیں جاگ رہا۔ میں تمہیں پچھلے دروازے سے لے کر نکلوں گا، تم ہمت کرو اور میرا ہاتھ پکڑو۔ شامیر نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تو شزا کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ دوبارہ چٹائی پر گرنے لگی۔ شامیر نے فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور اس کے سر پر چادر ڈالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تم بس اپنی آنکھیں بند کر لو، میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے دبے قدموں لکڑی کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر ہر قدم پر اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کچن کا دروازہ پار کر کے وہ عقبی صحن میں پہنچا جہاں اندھیرا اپنی پوری ہیبت کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بہت احتیاط سے کھولا تاکہ آواز نہ ہو اور شزا کو پچھلی نشست پر لٹانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن اسٹارٹ کرتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار اوپر والی منزل کی کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں عائرہ بیگم کی نظر نہ پڑ جائے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہی اس نے ایک لمبا سانس لیا اور رفتار بڑھا دی۔ شزا پیچھے لیٹی کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے، کہیں انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ شامیر نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے تسلی دی، شزا خاموش رہو، اب ہم اسپتال پہنچنے والے ہیں، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچتے ہی شامیر نے ڈاکٹر کو آواز دی، ڈاکٹر صاحب جلدی دیکھیں، اسے بہت تیز بخار ہے اور یہ ہوش کھو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے شزا کا معائنہ کرتے ہوئے شامیر سے پوچھا، یہ کون ہے آپ کی اور اسے اتنا شدید انفیکشن کیسے ہوا؟ بخار تو بہت پرانا لگ رہا ہے۔ شامیر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، یہ میری کزن ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس گھر میں کسی کو اس کی بیماری کا علم نہیں ہو سکا، آپ پلیز اسے بچا لیں۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا کہ اسے ڈرپ لگائیں اور شامیر سے کہا، آپ باہر انتظار کریں، ہم اسے اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شامیر اسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ اگر صبح تک شزا کی حالت بہتر نہ ہوئی تو وہ گھر والوں کو کیا جواب دے گا؟ اسی دوران نرس باہر آئی اور بولی، سر مریضہ ہوش میں ہے، وہ مسلسل آپ کا نام لے رہی ہے، وہ بہت سہمی ہوئی ہے، آپ اندر جا کر اسے حوصلہ دیں۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا تو شزا کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شزا نے اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا، شامیر مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے اسپتال سے ڈر لگتا ہے، اور اگر خالہ امی کو پتہ چلا کہ آپ مجھے یہاں لائے ہیں تو وہ آپ سے بھی ناراض ہوں گی۔ شامیر اس کے قریب کرسی پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، شزا میری طرف دیکھو، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہیں اس قسمہ پرسی میں نہیں رہنے دوں گا، اور جو کچھ آج ہوا اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ امی کی نفرت اب حد پار کر چکی ہے،
اور میں مزید خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ شیزا نے سسکیاں لیتے ہوئے پوچھا، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے۔ وہ آپ کی ماں ہیں۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے کہا، ہاں وہ میری ماں ہیں، لیکن وہ جو تمہارے ساتھ کر رہی ہیں وہ انسانیت نہیں ہے۔ میں تمہیں تحفظ دوں گا شیزا، ایسا تحفظ جس کے بعد کوئی تمہیں بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ نہیں سکے گا۔ شیزا نے حیرت سے شامیر کی طرف دیکھا، جیسے اسے اس کی باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ڈاکٹر دوبارہ اندر آیا اور شامیر سے مخاطب ہوا، دیکھیے ان کی حالت اب بہتر ہے، لیکن انہیں آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں دوبارہ اسی ماحول میں رکھا گیا تو یہ ذہنی مریض بن سکتی ہیں۔ شامیر نے ڈاکٹر کی بات غور سے سنی اور پھر شیزا کی طرف مڑ کر دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی بے پناہ محبت بسی تھی۔ شامیر نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ اسے واپس اس قید خانے میں ایک عام نوکرانی بن کر نہیں رہنے دے گا۔ ہسپتال کی ٹھنڈی ہوا اور دوائیوں کی بو سے نکل کر جب شامیر شیزا کو سہارا دیے گاڑی تک لایا تو رات کا آخری پہر اپنے جوبن پر تھا۔ شامیر کے ذہن میں ڈاکٹر کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ اگر اسے دوبارہ اسی ماحول میں رکھا گیا تو یہ لڑکی جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس کا رخ گھر کی طرف کے کرنے کے بجائے ایک ایسی شاہراہ پر موڑ دیا جو شہر کی پرانی بستی کی طرف جاتی تھی۔ شیزا نے حیرت اور گھبراہٹ سے کھڑکی سے باہر دیکھا اور کمزور آواز میں پوچھا، شامیر یہ راستہ تو گھر کا نہیں ہے، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اگر تلاشی ہوئی اور میں وہاں نہ ملی تو خالہ امی میرا حشر کر دیں گی۔ شامیر نے اسٹیئرنگ اب پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئیں۔ وہ نہایت سنجیدگی مگر جذباتی لہجے میں بولا، شیزا اگر میں تمہیں اسی حال میں واپس لے گیا تم کل پھر اسی فرش پر ہوگی، وہی سبزی تمہارا مقدر ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں اب صرف ہمت کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تمہیں ایک نام دینا ہوگا، ایک ایسا تحفظ جس کے بعد میری ماں تو کیا اس دنیا کا کوئی بھی شخص تمہیں حقارت سے نہ دیکھ سکے۔ شیزا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شامیر نے گاڑی ایک پرانی مسجد کے قریب روکی جہاں فجر کی اذان کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس نے مڑ کر شیزا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، شیزا میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں تاکہ جب میں تمہارے لیے کھڑا ہوں تو کسی کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے۔ شیزا کے تو جیسے ہوش اڑ گئے، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خالہ امی کے اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ کی شادی کسی بڑی جگہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ مجھ جیسی یتیم اور نوکرانی کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ یہ نکاح آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا شامیر۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی نرمی سے کہا، شیزا یہ مصیبت نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا سکون ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ سب ابھی چھپا کر کرنا پڑے گا کیونکہ میں تمہیں ابھی اس طوفان میں نہیں جھونک سکتا جو امی کھڑا کر دیں گی، لیکن کم از کم خدا کے حضور تو تم میری ہو جاؤ گی، پھر کوئی ظالم تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ بولو کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ شیزا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اسے اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کے لیے ڈھال بننا چاہتا ہے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، مجھے آپ پر اپنی زندگی سے زیادہ اعتبار ہے، مگر میں آپ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، میری زندگی تم سے جڑ کر سنور جائے گی، خراب نہیں ہوگی۔ وہ اسے لے کر مسجد کے کمرے میں گیا جہاں اس کا ایک جاننے والا دوست اور ایک بوڑھا نکاح خواہ موجود تھے۔ شامیر نے پہلے ہی فون پر سب انتظام کر لیا تھا۔ مسجد کے اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، شیزا اور شامیر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ نکاح خواہ نے جب پوچھا کہ کیا آپ کو شامیر ولد سعد احمد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو شیزا کا گلا رند گیا۔ اس نے ایک بار شامیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اسے تسلی دے رہی تھیں۔ شیزا نے بہت دھیمی مگر پورا اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ اسی طرح دہرائے گئے۔ شیزا کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ شامیر نے نکاح نامے پر دستخط کی اور پھر شیزا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے وہ تحفظ دیا جس کے اس نے خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح خواہ نے دعا کروائی تو شامیر کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے شیزا سے مخاطب ہو کر کہا، آج سے تو میری عزت ہو۔ اب امی کی ہر گالی میرے دل پر لگے گی اور میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، مگر یاد رکھنا یہ نکاح ابھی پوری دنیا سے چھپا رہے گا جب تک میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے کے قابل نہ ہو جاؤں۔ شیزا نے اپنا سر
شامیر کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے اب بخار کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ شامیر کی قربت اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک دے رہی تھی۔ وہ دونوں جب مسجد سے باہر نکلے تو فجر کی اذان گونج رہی تھی، روشنی پھیل رہی تھی، اور شامیر نے شزا کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، دیکھو شزا، تمہاری زندگی کی کالی رات اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ سورج اب تمہارے لیے نئی امید لے کر آیا ہے۔ شزا نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس یتیم کو آخرکار ایک سہارا مل گیا۔ شامیر نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی، مگر اب اس کے دل میں وہ خوف نہیں تھا جو جاتے وقت تھا۔ اب اس کے پاس ایک رشتہ تھا، ایک طاقت تھی۔ وہ جانتا تھا گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے پھر سے وہی اداکاری کرنی پڑے گی، مگر اب اسے پتا تھا کہ کچن کے اس اندھیرے کمرے میں اس کی اپنی بیوی رہتی ہے، جس کی حفاظت کرنا اس کا اولین فرض ہے۔ اس نے شزا کو دیکھا جو اب سکون سے سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ شاید وہ 2 سالوں کی تھکن اسے ایک پل میں اتار رہی تھی۔ شامیر نے سوچا کہ اب اسے اپنے مستقبل کا پلان بہت احتیاط سے بنانا ہوگا، کیونکہ عائزہ بیگم کے سامنے یہ سچ آنا ابھی موت کے برابر تھا، مگر وہ اس خطرے سے کھیلنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ شزا اب اس کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے شامیر شزا کو اس کے اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مگر اب اس گھر کی فضا ان دونوں کے لیے بدل چکی تھی۔ دن کا اجالا ہوتے ہی وہی پرانا تماشا شروع ہو گیا۔ عائرہ بیگم کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، شزا اے شزا، کہاں مر گئی؟ کمبخت، ابھی تک پورچ صاف نہیں ہوا؟ جا کر دیکھ کتنا گندا پڑا ہے۔ کیا رات بھر عیاشی کرتی رہی ہے جو اب تک نیند نہیں ٹوٹی؟ شزا جو رات بھر کے سفر اور نکاح کے جذباتی بوجھ سے نڈھال تھی، تیزی سے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے جھاڑو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی نظریں سیڑھیوں سے اترتے شامیر سے ٹکرائیں۔ شامیر کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ شزا کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، امی، اسے کہیں کہ پہلے میرے کمرے کی صفائی کر دے، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اور ہاں، اسے کہیں کہ میرا ناشتہ ٹھیک سے تیار کرے، کل کی طرح جلی ہوئی روٹی نہ لائے۔ شزا نے سر جھکا کر شامیر کی اس بناوٹی بے رخی کو سہ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ایک پردہ ہے جو ان کے مقدس رشتے کے عائرہ بیگم کی نظروں سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ شامیر کے کمرے میں جب وہ صفائی کے لیے داخل ہوئی تو شامیر نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور شزا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ و محبت تھی جو باہر موجود دنیا سے چھپی ہوئی تھی۔ شامیر نے سرگوشی میں کہا، شزا، مجھے معاف کر دینا، مجھے سب کے سامنے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنا پڑتی ہے۔ میرا دل کٹتا ہے جب امی تمہیں برا بھلا کہتی ہیں۔ میں خاموش رہتا ہوں شزا۔ شزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، شامیر، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے یہ سب سہ سکتی ہوں، بس آپ کا ساتھ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، آپ پلیز مجھ سے دور رہا کریں۔ دن کے وقت شامیر نے اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، دن میرا نہیں ہے شزا، مگر رات ہماری ہے۔ میں روز تمہارے پاس آؤں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ شام ڈھلی اور عائرہ بیگم کے سونے کے بعد جب پورا گھر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، شامیر دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر شزا کے کمرے پہ پہنچ جاتا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جو دن میں ایک قید خانہ لگتا تھا، رات کو ان کی محبت کی پناہ گاہ بن جاتا۔ شامیر نے ایک رات شزا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، شزا دیکھو، میں تمہارے لیے ریشمی جوڑا لایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پہنو میرے سامنے، وہ نوکرانی بن کر نہ رہو جو تم دن بھر ہوتی ہو۔ شزا نے شرماتے ہوئے جوڑا پکڑا اور بولی، شامیر، اگر خالہ امی نے یہ کپڑے دیکھ لیے تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ شامیر نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، وہ نہیں دیکھیں گی، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، تم اب میری بیوی ہو شزا، اور تمہارا مجھ پر پورا حق ہے۔ ان راتوں میں ان کے درمیان ایک گہرا اور اٹوٹ ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا۔ شامیر اسے اپنی زندگی کے قصے سناتا اور شزا اسے بتاتی کہ کیسے وہ بچپن سے محبت کے ایک بول کے لیے ترستی رہی ہے۔ ایک بار شزا نے اس کی گود میں سر رکھ کر پوچھا، شامیر، کیا آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ کا جی بھر جائے گا تو میں پھر سے وہی یتیم نوکرانی بن جاؤں گی۔ شامیر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، بڑی سنجیدگی سے کہا، شزا، نکاح کا مطلب جی بھرنا نہیں ہوتا، بلکہ روح کا جڑنا ہوتا ہے۔ تم میری روح ہو، میں نے تمہیں خدا کے گھر میں جا کر مانگا ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں، مگر تمہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں جہاں بے پناہ محبت تھی، وہیں ایک انجانہ خوف بھی ہر وقت سائے کی طرح رہتا تھا۔ ذرا سی آہٹ پہ شزا کا دل ڈوبنے لگتا اور وہ شامیر کو جانے کا کہتی۔ شامیر اکثر اسے کہتا کہ شزا، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا جہاں کوئی تمہیں پہچانتا نہ ہو، اور ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائیں گے۔
شیزا جواب دیتی، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یتیموں کی قسمت میں بھی خوشیاں لکھی ہوتی ہیں؟ شامیر اسے یقین دلاتا کہ قسمت انسان خود بناتا ہے اور اس نے اپنی قسمت شیزا کے نام کر دی ہے۔ دن بھر عائرہ بیگم کی کڑوی باتیں سن کر جب شیزا کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا تو وہ رات کا انتظار کرتی جب شامیر کی قربت اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیتی۔ وہ دونوں ایک ایسی دوہری زندگی جی رہے تھے جہاں سورج کی روشنی دشمن اور رات کا اندھیرا دوست تھا۔ شامیر آفس میں بیٹھ کر بھی شیزا کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس وقت وہ کچن میں تپ رہی ہوگی یا امی کی جھڑکیاں سن رہی ہوگی۔ وہ گھر آتا تو عائرہ بیگم اس کے سامنے شیزا کی برائیاں کرتی، دیکھو شامیر، یہ لڑکی کتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے، اب تو اسے کتنا ہی مارو اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں آتا، لگتا ہے اسے کسی کی شے مل گئی ہے۔ شامیر اندر ہی اندر کرتا مگر مسکرا کر کہتا، امی چھوڑیں، اسے اس کی اوقات ہی کیا ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ شیزا یہ سب سنتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر اسے پتا تھا کہ شامیر یہ سب اسے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ایک رات جب شامیر شیزا کے پاس آیا تو اچانک باہر سے عائرہ بیگم کی کھانسنے کی آواز آئی۔ دونوں کی سانس رک گئی۔ شیزا نے بدحواسی میں شامیر کا ہاتھ جھٹکا اور بولی، جائیے شامیر، پلیز جائیے، اگر آج وہ آ گئیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ شامیر نے اسے تسلی دی اور بڑی ہوشیاری سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس واقعے نے ان کے دلوں میں خوف کو اور بڑھا دیا تھا، مگر ان کی محبت اس خوف سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ شامیر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ چھپن چھپائی کا کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، اسے جلد ہی کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے شیزا سے وعدہ کیا کہ وہ اس ذلت سے نکالنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے اور بہت جلد وہ وقت آئے گا جب وہ سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرے گا۔ شیزا اس کی باتوں پر یقین تو کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے لاشعور میں بسا ہوا برسوں کا ڈر اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا یہ محبت اس کے نصیب میں مستقل رہے گی یا یہ بھی کسی خواب کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ شامیر کی دی ہوئی انگوٹھی جو اس نے ایک دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں چھپا رکھی تھی اسے ہر پل احساس دلاتی تھی کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ ان کی یہ راتیں رازوں اور وعدوں سے بھری ہوئی تھیں، جہاں وہ ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر دنیا کے سارے غم بھول جاتے تھے، مگر ہر صبح کی اذان ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی تھی جو انہیں پھر سے مالک اور نوکر کے روپ میں ڈھال دیتی تھی۔ زندگی کے دن اسی طرح محبت اور خوف کے سائے میں گزر رہے تھے کہ اچانک ایک شام عائرہ بیگم نے کھانے کی میز پر وہ بم پھوڑا جس نے شامیر اور شیزا کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ شامیر بیٹا، تمہارے والد کا لندن سے فون آیا ہے، وہ وہاں کے نئے بزنس سیٹ اپ کے لیے بہت پریشان ہیں اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب تمہیں 2 سال کے لیے وہاں جانا ہی پڑے گا۔ عائرہ بیگم کی آواز میں ایک خاص قسم کی فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ شامیر کا یہاں سے جانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ شامیر کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور اس نے بدحواسی میں شیزا کی طرف دیکھا جو قریب ہی کھڑی پانی کا جگ بھر رہی تھی۔ شیزا کے ہاتھ لرزے اور چند قطرے میز پر گر گئے۔ عائرہ بیگم نے فوراً اسے گھور کر دیکھا اور چلائیں، اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ دفع ہو جا یہاں سے شیزا۔ شیزا سر جھکائے وہاں سے بھاگ نکلی، مگر شامیر کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے سنبھل کر کہا، امی یہ اچانک کیا ہے؟ ابھی تو یہاں کا کام بھی سیٹ نہیں ہوا اور 2 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، میں اتنی دور کیسے رہوں گا؟ عائرہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار جتاتے ہوئے بولی، بیٹا تمہارے مستقبل کا سوال ہے، تمہارے ابا نے سب انتظام کر لیا ہے، اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے، اب بحث مت کرو۔ شامیر اس رات جب شیزا کے کمرے میں پہنچا تو وہاں خاموشی نہیں بلکہ سسکیوں کا شور تھا۔ شیزا دیوار سے لگ کر رو رہی تھی۔ شامیر نے اسے سہارا دے کر بٹھایا تو وہ اس کے گلے لگ کر بلک اٹھی اور بولی، شامیر آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ مجھے مار ڈالیں گی، آپ کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ کیا کریں گی، وہ مجھے جیتے جی دفن کر دیں گی۔ شامیر کوئی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، شیزا میری بات سنو، میں مجبور ہوں، اگر میں نے انکار کیا تو امی کو شک ہو جائے گا، اور اگر انہیں ہمارے نکاح کا پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ جو کریں گی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں وہاں جا کر دن رات کام کروں گا تاکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جا سکوں۔ شیزا نے روتے ہوئے کہا، 2 سال شامیر، 2 سال بہت ہوتے ہیں، میں ایک ایک پل کیسے گزاروں گی؟ یہاں تو ہر دیوار مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، آپ کے بغیر میں کس کے سہارے جیوں گی؟ شامیر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو شیزا، تم کمزور نہیں ہو، میں تمہیں یہ فون دے کر جا رہا ہوں، اسے چھپا کر رکھنا، میں روز بات کروں گا اور جیسے ہی میں وہاں سیٹ ہوا میں بابا سے بات کروں گا یا تمہیں وہاں بلانے کا کوئی راستہ نکالوں گا۔
بس 2 سال صبر کر لو۔ شیزا نے اس کی قمیض کی آستین پکڑ لی اور منت بھرے لہجے میں بولی، شامیر مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ مجھے کسی اور کے حوالے کر دیں گی۔ وہ روز اس بڈھے کا ذکر کرتی ہیں۔ شامیر نے اس کی پیشانی چوم کر کہا، کبھی نہیں شیزا، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ہمارا نکاح اللہ کے سامنے ہوا ہے، تم بس ہمت مت ہارنا، میں واپس آؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ذلت کی زندگی سے نکال کر شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ روانگی والے دن گھر میں عجیب سی گہما گہما تھی۔ عائرہ بیگم بہت خوش تھیں اور شیزا کو حکم پر حکم دے جا رہی تھیں کہ شامیر کا سامان گاڑی میں رکھواؤ۔ شامیر جب گاڑی کے میں بیٹھنے لگا تو اس نے آخری بار مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں شیزا پردے کے پیچھے کھڑی اپنی برباد ہوتی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے میسج دیا، اپنا خیال رکھنا شیزا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ لیکن جیسے ہی جہاز نے پرواز بھری، شامیر کے دل میں ایک ایسی ہوک اٹھی جسے اس کا کوئی انگ کٹ گیا ہو۔ لندن پہنچ کر پہلے چند ماہ تو بہت ٹھیک رہا۔ وہ روزانہ رات کو چھپ کر شیزا سے بات کرتا، اسے دلاسا دیتا، مگر پھر اچانک حالات بدلنے لگے۔ عائرہ بیگم نے گھر میں سختی بڑھا دی۔ شیزا کا فون پر بات کرنا محال ہو گیا۔ ایک رات شیزا نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ خالہ امی نے اس کا فون دیکھ لیا ہے اور اسے توڑ دیا ہے۔ شامیر نے تڑپ کر کہا، شیزا تم پریشان نہ ہو، میں بابا سے بات کر کے بتا دوں گا۔ لیکن جب اس نے اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا، شامیر اگر تم نے اس لڑکی کا نام بھی لیا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا اور تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ شامیر ایک طرف اپنی ماں کا گھر بچانے کی فکر میں تھا اور دوسری طرف اپنی محبت تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے شیزا کو لیٹر بھیجنے کی کوشش کی مگر عائرہ بیگم ہر خط بیچ میں ہی غائب کر دیتی۔ شامیر لندن کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا اور سوچتا کہ کیا وہ واقعی اتنا بزدل ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ اس نے بار بار واپسی کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے والد کے سہارے کے بغیر زندگی گزار سکے۔ وہ کیسے جال میں پھنس چکا تھا جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا۔ 2 سال کا عرصہ شامیر کے لیے 2 صدیوں جیسا ہو گیا۔ وہ شیزا کی آواز سننے کے لیے ترستا رہا۔ وہ وہاں پاکستان میں شیزا کی زندگی ایک ایسے جہنم میں تبدیل ہو چکی تھی جس کا شامیر نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شامیر کے جانے کے بعد شیزا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح بھی اس کے ساتھ پرواز کر گئی ہے۔ وہ گھر جو شامیر کی موجودگی میں اسے اپنی پناہ گاہ لگتا تھا اب ایک قبرستان کی مانند اسے ڈرانے لگا۔ عائرہ بیگم کا رویہ شامیر کے جاتے ہی بدترین ہو گیا تھا۔ وہ اب ذرا سی بات پر شیزا کو دھکے دیتی اور اسے منحوس قرار دیتی۔ ایک دوپہر جب شیزا کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عائرہ بیگم اندر داخل ہوئیں، طنزیہ لہجے میں بولیں، کیوں ری ابھی سے رونے دھونے شروع کر دیے؟ ابھی تو تیری طرفداری کرنے والے کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا اور تو ایسے سوگ منا رہی ہے جیسے تیرا کوئی سہاگ لٹ گیا ہو۔ شیزا نے گھبرا کر اپنے آنسو پوچھے اور کہا، نہیں خالہ امی، بس پیاز کی وجہ سے آنکھیں جل رہی ہیں، میں تو بس کام کر رہی ہوں۔ عائرہ بیگم نے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو بغور معائنہ کیا اور شک بھرے لہجے میں بولیں، مجھے تو تیری چال ڈھال بدلی ہوئی لگتی ہے۔ جب سے شامیر گیا ہے تو ہر وقت اس کے کمرے کے پاس منڈلاتی رہتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بیٹے نے تجھ جیسی 2 ٹکے کی چھوری کو کوئی شے دے رکھی ہو؟ شیزا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، خالہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو بس صفائی کے لیے وہاں جاتی ہوں۔ عائرہ بیگم نے زوردار کہکہا لگایا اور کچن کی سلیب پر ہاتھ مار کر بولی، بھائیوں جیسے ہیں، واہ ری واہ مکار لڑکی، مجھے تو تیرے تیور بتاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ خیر اب میں تجھے اس گھر میں مزید نہیں رکھ سکتی، شامیر کے بابا کا بھی یہی حکم ہے کہ تجھے ٹھکانے لگایا جائے۔ شیزا کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، ٹھکانے لگانے سے کیا مراد آپ کی؟ کیا آپ مجھے گھر سے نکال دیں گی؟ عائرہ بیگم نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نکالوں گی نہیں بلکہ تیرا گھر بساؤں گی۔ کل شام حاجی صاحب آ رہے ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں گھر سنبھالنے کے لیے ایک سلیقہ مند لڑکی چاہیے، میں نے تیرا نام دے دیا ہے۔ شیزا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر گرم تیل ڈال دیا ہو اور ان کے پیروں میں گر گئی، چلانے لگی، خالہ امی خدا کے لیے ایسا مت کریں، حاجی صاحب کی عمر تو 60 سال سے اوپر ہے، وہ تو میرے دادا کی عمر کے ہیں، میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی مگر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ عائرہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ڈرائنگ روم کی طرف لے گئیں جہاں صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے اسے دھکا دیا اور بولی، مرنا ہے تو مر جا باہر جا کر، یہاں تیری مرضی نہیں چلے گی۔
تو ایک یتیم ہے اور یتیموں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب بہت اچھے ہیں، تجھے عزت کی روٹی دیں گے، وہی تیرے لیے بہت ہے، ورنہ یاد رکھ اگر تو نے انکار کیا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تو راتوں کو شامیر کے کمرے میں جاتی تھی، پھر دیکھنا تیری کیا عزت رہ جائے گی۔ شیزا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ عائرہ بیگم کو سب پتہ چل چکا ہے یا وہ صرف اندازہ لگا رہی ہیں، مگر ان کا وار سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، آپ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ عائرہ بیگم نے تکیہ درست کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، اللہ کا خوف تب ہوتا جب تو انسان ہوتی، تو میرے لیے ایک بوجھ ہے جو میں نے برسوں سے اٹھایا ہوا ہے۔ اب حاجی صاحب کل گاؤں سے آئیں گے تو چپ چاپ تیار رہنا اور اپنا یہ منحوس چہرہ دھو لینا۔ شیزا بھاگ کر اپنی کوٹری میں آئی اور وہ ٹوٹا ہوا فون نکالنے کی کوشش کی جو شامیر دے کر گیا تھا، مگر وہ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر رونے لگی۔ شامیر آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں آپ کی شیزا کو بیچا جا رہا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری ڈھال بنیں گے، مگر یہاں تو آگ لگی ہوئی ہے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی اور صبح جب سورج نکلا تو اسے لگا کہ اس کی زندگی کا آخری سورج ہے۔ عائرہ بیگم نے زبردستی ایک پرانا پیلا جوڑا پہنایا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں حاجی صاحب اپنی سفید داڑھی اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ان کی نظریں شیزا کے جوان وجود پر ایسی جمی تھیں کہ شیزا کو گھن آنے لگی تھی۔ حاجی صاحب نے کھنگال کر کہا، عائرہ بیگم لڑکی تو واقعی بہت خوبصورت ہے، بس تھوڑی سہمی ہوئی لگتی ہے۔ عائرہ بیگم نے فوراً بات کاٹ کر کہا، ارے حاجی صاحب یتیم ہے نا، ماں باپ کی یاد آتی ہے اس لیے ایسی ہی ہے، ورنہ کام کاج میں بجلی ہے، آپ کے گھر کی رونق لوٹ آئے گی۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور عائرہ بیگم کے سامنے رکھ دی اور بولی کہ مٹھائی کے لیے رکھیں، باقی باتیں نکاح کے بعد ہوں گی۔ شیزا کا جی چاہ رہا تھا کہ زہر کھا لے، مگر وہ شامیر کے نکاح میں تھی اور کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی۔ اس نے ہمت جما کر کے خالہ امی کی میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ عائرہ بیگم کے کمرے میں موجود نکاح خواہ اور حاجی صاحب کے گواہ شیزا کے لیے جلادوں کے روپ میں کھڑے تھے۔ شیزا نے آخری بار ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، خالہ امی میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرا نکاح ہو چکا ہے، میں کسی اور کی بیوی بن نہیں سکتی، آپ مجھے جہنم میں کیوں دھکیل رہی ہیں؟ عائرہ بیگم نے کہکہا لگایا اور حاجی صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب اس لڑکی کی ڈٹائی، ابھی 2 دن پہلے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، تب سے ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، کبھی کہتی ہے ملکہ ہوں، کبھی کہتی ہے میں بیاہی ہوئی ہوں۔ شیزا نے تڑپ کر کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، شامیر سے پوچھیں، اس کے پاس نکاح نامہ ہے، ہم نے مسجد میں نکاح کیا تھا۔ عائرہ بیگم نے ایک دم آگے بڑھ کر شیزا کا جبڑا دبوچ لیا، اس کے کان میں غرائیں، اگر تو نے میرے بیٹے کا نام اپنی گندی زبان سے لیا تو میں اسی ابھی فون کر کے کہوں گی کہ تو نے اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ مکالہ کیا ہے اور وہ تجھ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ ثبوت دکھا، کہاں ہے تیرا نکاح نامہ؟ اگر شامیر کے پاس ہے تو وہ تو 7 سمندر پار ہے، کون لائے گا اسے یہاں؟ حاجی صاحب نے اپنی لرزتی آواز میں مداخلت کی، عائرہ بیگم چھوڑ دیں اسے، بچی ہے ڈر رہی ہے، بس نکاح پڑھائیں، میں اسے لے جاؤں گا۔ شیزا نے روتے ہوئے قلم کو ہاتھ لگایا تو اسے لگا جیسے اس کی انگلیاں پتھر کی ہو گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ اسی وقت حاجی صاحب نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ شیزا جب حاجی صاحب کے گھر میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ وہ ایک زندان سے دوسرے زندان میں آ گئی ہے۔ حاجی صاحب نے اسے بیڈ روم میں بٹھایا اور خود صوفے پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شیزا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، ایک صوفے میں دبک گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی پاکیزگی اور شامیر کی امانت خطرے میں ہے۔ حاجی صاحب نے اسے قریب بلایا اور کہا، ادھر آؤ شیزا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شیزا نے لرزتے ہوئے کہا، حاجی صاحب میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگائیے۔ حاجی صاحب نے گہری آہ بھری اور پھر لاٹھی ٹیکتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ وہ شیزا کے قریب آئے مگر اسے چھوا نہیں، بلکہ دھیمی آواز میں بولے، شیزا میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو عائرہ بیگم بھی نہیں جانتی ہیں۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ مجھے اپنا گھر سنبھالنے کے لیے ایک ایماندار عورت اور ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ میں جسمانی طور پر اس قابل ہی نہیں کہ کسی مرد اور عورت کے رشتے کو نبھا سکوں۔ میں مردانہ طاقت سے بہت پہلے محروم ہو چکا ہوں، بس دنیا کی نظر میں ایک بھرم رکھنے کے لیے میں نے یہ نکاح کیا ہے۔ شیزا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں اور پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوئیں گے نہیں؟ حاجی صاحب نے نفی میں سر ہلایا، بولے، کبھی نہیں، تم اس کمرے میں بالکل محفوظ ہو میرے لیے، تم صرف ایک سہارا ہو جسے میں نے نکاح کا نام دے کر اپنی چھت دی ہے۔ تمہارا جو بھی ماضی ہے یا جو بھی تم نکاح کی بات کر رہی تھی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس باہر کی دنیا کے لیے تم میری بیوی ہو اور اندر ایک اجنبی ہو۔ شیزا کو یوں لگا جیسے ڈوبتے ہوئے کو سہارا مل گیا ہو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شامیر کی امانت محفوظ رہے گی، مگر اس کی خاموشی ایک نیا روپ دھار گئی۔ دن گزرتے گئے اور شیزا
ایک عجیب سی زندگی گزارنے لگی۔ وہ دن بھر حاجی صاحب کی خدمت کرتی، ان کی دوائیاں دیتی، ان کے پیر دباتی، مگر رات کو وہ دونوں الگ الگ بستروں پر سوتے۔ حاجی صاحب اکثر اسے کہتے، شیزا تم بہت قابل لڑکی ہو، اگر میری صحت اجازت دیتی تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دیتا، مگر اب میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ شیزا کہتی، حاجی صاحب آپ نے مجھے عزت دی، یہی میرے لیے بہت ہے، ورنہ خالہ امی نے تو مجھے بیچ ہی دیا تھا۔ شیزا اکثر تنہائی میں شامیر کو یاد کرتی اور اپنی انگوٹھی کو چھو کر روتی۔ وہ سوچتی کہ کیا شامیر کبھی آئے گا، کیا کبھی اسے پتہ چلے گا کہ اس کی شیزا آج بھی اس کی ہے۔ اس نے کئی بار حاجی صاحب سے کہا کہ مجھے ایک بار فون کرنے دیں، مگر حاجی صاحب ڈرتے تھے کہ کہیں عائرہ بیگم کو پتہ نہ چل جائے اور وہ کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ کر دیں۔ شیزا کی خاموشی اب اس کی پہچان بن گئی تھی۔ وہ گھر کی ہر تلخی اور ہر طنز کی یہ سوچ کر پی جاتی کہ کم از کم اس کا جسم کسی غیر مرد کی دسترس سے دور ہے۔ حاجی صاحب کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی اور وہ اپنی جائیداد کے کاغذات شیزا کے نام کرنے کی باتیں کرنے لگے تھے، جس سے گھر کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ حاجی صاحب کی بہن زاہدہ اور اس کے شوہر نے شیزا پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ کہیں یہ لڑکی ہمیں محروم نہ کر دے۔ ایک رات حاجی صاحب نے شیزا کو بلا کر کہا، شیزا دیکھو میرا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا تم یہاں خوش ہو؟ شیزا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، حاجی صاحب خوشی تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں اس گھر کی دہلیز پر آئی تھی، اب تو بس وقت کاٹ رہی ہوں۔ حاجی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، حوصلہ رکھو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ شیزا خاموش رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ شامیر کی واپسی کی صورت میں نکلے گا، مگر وہ واپسی اسے کیا دکھائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے خود کو اس بوڑھے کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دنیا کی نظر میں حاجی صاحب کی چہیتی بیوی تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی بیوہ تھی جس کا شوہر ابھی زندہ تھا اور کہیں دور اس کی واپسی کی راہ تک رہا تھا۔ شیزا کی یہ خاموشی اس کے وجود کو کھوکھلا کر رہی تھی، مگر اس کی غیرت اور شامیر کی محبت نے اسے اب بھی زندہ رکھا ہوا تھا۔ 2 سال کا طویل عرصہ شامیر نے لندن کی سرد سڑکوں پر شیزا کی یاد میں گزارا تھا۔ اب جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا اور شیزا کا مقام اس کو دلائے گا۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا، جہاں نوکروں نے اسے دیکھتے ہی خوش آمدید کہا، مگر شامیر کی نظریں کچن اور سیڑھیوں پر شیزا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ عائرہ بیگم دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ میرا شیر پتر آ گیا، دیکھو کتنا بڑا آدمی بن گیا ہے۔ شامیر نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، امی شیزا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ عائرہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ارے بیٹا وہ تو اپنی قسمت پا گئی ہے، میں نے اس کا گھر بسا دیا ہے، وہ اب حاجی صاحب کی بیگم ہے۔ شامیر کو لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس نے چلا کر کہا، کیا مطلب گھر بسا دیا؟ وہ کہاں ہے ابھی؟ بتائیں مجھے۔ عائرہ بیگم نے سکون سے کہا، وہ برابر والے کمرے میں حاجی صاحب کے ساتھ آئی ہوئی ہے، ملنا ہے تو مل لو۔ شامیر دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ شیزا ایک بوڑھے شخص کے پیروں کے پاس بیٹھی اسے دوائی دے رہی تھی۔ شامیر کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی، یہ کون ہے اور تم یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ شیزا شامیر کو دیکھتے ہی شیزا کے ہاتھوں سے دوائی کی شیشی گر گئی اور پاش پاش ہو گئی۔ وہ ساکت رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ حاجی صاحب نے چونک کر اوپر دیکھا، لرزتی آواز میں پوچھا، عائرہ بیگم یہ نوجوان کون ہے اور یہ اس طرح کیوں چلا رہا ہے؟ عائرہ بیگم پیچھے سے نمودار ہوئیں اور طنزیہ لہجے میں بولیں، شامیر بیٹا غصہ کیوں کرتے ہو، یہ تمہارے دولہا بھائی ہیں۔ حاجی صاحب میں نے شیزا کا گھر بسا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ شامیر نے اپنی ماں کا بازو جھٹکا اور دھاڑا، دولہا بھائی نہیں امی، یہ میری بیوی ہے، میں نے 2 سال پہلے نکاح کیا تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ شیزا میری ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ حاجی صاحب نے حیرت اور صدمے سے شیزا کی طرف دیکھا اور پوچھا، شیزا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تم پہلے سے نکاح میں تھی؟ شیزا نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر جھکا لیا، بولی، حاجی صاحب میں نے خالہ امی کو بہت بتایا تھا، مگر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ وہ شامیر کی زندگی برباد کر دیں گی، اس لیے میں خاموش رہی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر حاجی صاحب کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہایت شکستہ آواز میں بولے، بیٹا رک جاؤ، میں گناہ گار ہوں، میں نے ایک جوان لڑکی کی زندگی کے ساتھ ظلم کیا ہے، مگر میری بات سنو، میں نے آج تک شیزا کو ہاتھ نہیں لگایا، میں مردانہ طاقت سے محروم ایک چلتی پھرتی لاش ہوں۔ میں نے صرف اپنی خدمت کے لیے اسے خریدا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی اور کی امانت ہے۔ عائرہ بیگم نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ سب جھوٹ ہے شامیر، یہ لڑکی مکار ہے، یہ تمہیں پھنسا رہی ہے۔ شامیر نے گرج کر کہا، امی بس کر دیں، اب ایک لفظ میں مت بولیے گا، آپ نے میری زندگی کے 2 سال
اور اس معصوم کی عزت داؤ پر لگا دی۔ حاجی صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکال کر آنسو پوچھے۔ کہا شامر مجھے معاف کر دو، میں ابھی اسی وقت مولوی صاحب کو بلاتا ہوں۔ میرا اور اس کا نکاح تو ویسے ہی باطل ہو گیا ہے کیونکہ یہ پہلے سے تمہارے نکاح میں تھی، مگر میں اپنی غلطی کی تلافی کروں گا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کو بلوایا گیا اور اس بھرے مجمع میں جہاں عائرہ بیگم کونے میں کھڑی اپنی ہار کا تماشا دیکھ رہی تھیں، شامر اور شزا کا دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ حاجی صاحب نے شزا کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹی تم نے اس بوڑھے کی بہت خدمت کی ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی مانتا ہوں اور یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ شامر تم اسے لے جاؤ، یہ تمہاری ہے اور ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ شامر نے شزا کا ہاتھ تھاما تو اسے محسوس ہوا کہ شزا کا وجود اب بھی خوف سے لرز رہا ہے۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا اور سب کے سامنے کہا شزا اب کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ عائرہ بیگم کی ساری چالیں دھری کے دھری رہ گئیں، وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دب کر اپنے کمرے میں محصور ہو گئیں۔ شامر شزا کو لے کر اس نئے گھر میں منتقل ہو گیا جو حاجی صاحب نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ وہاں کی فضا میں اب محبت کی خوشبو تھی۔ شزا نے پہلے دن کچن میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شامر پیچھے سے آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا شزا آج کیا پکے گا، سبزی یا بریانی؟ شزا نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا آج خوشی پکے گی۔ شامر آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ شامر نے اسے گلے لگایا اور کہا یہ تو آغاز ہے شزا، ابھی تمہیں شہزادیوں کی طرح جینا ہے۔ ان کی زندگی میں اب وہ سکون آ گیا تھا جس کے لیے انہوں نے 2 سال طلب کر گزارے تھے۔ شامر نے شزا کے لیے نیا وارڈروب بنوایا، اس میں قیمتی زیورات، مگر شزا کے لیے سب سے قیمتی شامر کا ساتھ تھا جو اب دنیا کے سامنے تھا۔ حاجی صاحب اکثر ان سے ملنے آتے اور شزا انہیں اپنے باپ کی طرح عزت دیتی۔ گھر کے دور و دیوار جو کبھی ظلم کی داستانیں سناتے تھے اب وہاں کہہ کہے گونجتے تھے۔ شامر نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا تھا مگر انہیں اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ شزا کے زخموں کو دوبارہ ہرا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شزا اب اس گھر کی ملکہ تھی جہاں وہ کبھی نوکرانی تھی۔ اس نے اپنی یتیمی کے سارے دکھ شامر کی محبت میں بہا دیے تھے۔ اب وہ دونوں ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جہاں صرف اعتبار اور خوشحالی تھی۔ شامر اکثر اسے کہتا کہ شزا تم میرا وہ انعام ہو جو مجھے صبر کے بعد ملا ہے، اور شزا جواب میں صرف اس کا ہاتھ تھام لیتی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اسے کسی اور معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ کہانی جو ایک اندھیری کوٹری سے شروع ہوئی تھی اب ایک روشن محل میں بدل چکی تھی جہاں ہر گزرتا لمحہ ان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ اگر آپ کو میرا ناول آفیشیل کی یہ کاوش پسند آ رہی ہے اور ہمارے ناولز اچھے لگ رہے ہیں تو میرا ناول آفیشیل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کو ہر نئی آنے والی ناول بر وقت مل سکے گی۔ جزاک اللہ۔